إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن فہمی کے حوالے سے قرآن مجید کے تعارف کا ایک اور لیکچر پیش خدمت ہے۔ سلسلہ ترتیب یہ ہے کہ تعارف قرآن کو ہم چھوٹے چھوٹے سوالات اور پھر ان کے جوابات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ سوالات اور ان کے جوابات کی روشنی میں ہمیں قرآن مجید کا تعارف حاصل ہو۔ تعارف قرآن کے حوالے سے جو آج کا سوال میں اپنے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا موضوع یعنی سبجیکٹ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا مرکزی مضمون یعنی سینٹرل تھیم کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کا ایم یا آبجیکٹ کیا ہے، یا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی دعوت کا محور کیا ہے۔ تو آئیے ان تینوں عنوانات پر علیحدہ علیحدہ سے بحث کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بحث کریں گے کہ قرآن مجید کا موضوع یعنی سبجیکٹ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا مخاطب انسان ہی ہے، یعنی اس کے جملہ خطابات انسان اور انسانیت کو ہی ہیں۔ قرآن مجید کسی دوسری مخلوق کو ایڈریس نہیں کرتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اس انداز خطاب سے قرآن کا انسان سے آخر مطالبہ کیا ہے۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، سابقہ لیکچرز میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک با اختیار مخلوق بنا کر اختیارات کی آزادی سے نوازتے ہوئے انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز سمجھا دی ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اس میں یہ انسان اپنے اختیارات کی آزادی کو درست انداز میں استعمال کر کے اس امتحان گاہ میں کامیاب ہو جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور پھر اس کامیابی کے لیے کسی رہنمائی کے بندوبست کی بھی تو ضرورت تھی، لہذا قرآن مجید وہی بندوبست ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا ٹوٹل خطاب انسان اور انسانیت کو ہی ہے، اور اس خطاب سے انسان کو یہی بتایا گیا ہے کہ تمہاری بھلائی اور کامیابی کے راستے کون سے ہیں اور تمہاری ناکامی اور نامرادی کے راستے کون سے ہو سکتے ہیں۔ اس کامیابی اور ناکامی کے راستے بتانے سے یہی مقصود تھا کہ انسان کی خود مختاری جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہے، اس میں انٹرفیئر کیے بغیر انسان کو فلاح اور کامیابی کے راستوں کی پہچان کرا دی جائے، اور ناکامی اور نامرادی کے راستوں کو بھی اس سے یعنی انسان کو آگاہ کر دیا جائے۔ اس لیے سارے قرآن کا موضوع بحث یا سبجیکٹ انسان ہے۔ اب آئیے اس سوال کے دوسرے حصے کو لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا مرکزی مضمون یا سینٹرل تھیم کیا ہے۔ اس پر ہم مختصر بحث کرتے ہیں یا عرض کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے سابقہ لیکچرز میں عرض کیا تھا کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام چونکہ انسانی تخلیق کے اولین انسان تھے، ابتدائی انسان ہونے کی حیثیت سے ان کو اور ان کی اولاد کو تاریکی میں پیدا نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ان کو مکمل ہدایت اور روشنی یعنی دین دے کر اور سمجھا کر دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بعد کی صدیوں میں جب انسانوں کی تعداد اور آبادیوں میں اضافہ ہوا تو انہی انسانوں نے سپرسٹیشنز، رانگ تھیوریز اور فالس فلاسفیز کی بنیاد پر اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی تعصب اور خواہشات نفس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، نظام کائنات کے متعلق اور دنیاوی زندگی کے متعلق ایسے غلط نظریات گھڑ لیے جن کا دین سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ ان غلط نظریات کے حوالے سے قرآن مجید اپنے سینٹرل پوائنٹ آف ویو سے یہ بتاتا ہے کہ انسان نے جو خود ساختہ نظریات گھڑ لیے ہیں وہ تمام کے تمام نظریات باطل اور غلط ہیں، اور زندگیوں کو ان باطل نظریات کے حوالے کر کے گزار دینا انجام زندگی کے لحاظ سے ناکامی اور نامرادی کی وجہ بنے گا۔ اس کے برعکس حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تقرری خلیفہ کے وقت بتا دی تھی، اور وہ حقیقت کیا تھی کہ وہ حقیقت اپنے رب کی پہچان
دین کا صحیح علم اور اپنے رب کی بندگی کے عادلانہ اصول تھے۔ یہاں لہذا قرآن مجید اپنے سینٹرل تھیم میں حقیقت دین کے علاوہ جتنے بھی باطل نظریات ہیں ان کی نفی کرتا ہے، اور قرآن مجید اپنے موضوع یعنی سبجیکٹ یعنی انسان کو یہ بات سمجھانے کی ترغیب دیتا ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف سے دیے گئے اختیارات کی بنیاد پر باطل نظریات کو نظر انداز کر کے درست رویے یعنی حقیقت دین پر نہ صرف خود کھڑا ہو جائے بلکہ تمام انسانیت کو دین کی طرف دعوت دے کر حکومت الہیہ کے قیام کے لیے عملی جدوجہد میں شامل رہے۔ جہاں تک اس تیسرے سوال کا تعلق ہے کہ قرآن مجید کا ایم اور آبجیکٹ کیا ہے، اس کو زیر بحث لاتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا آبجیکٹ یا ایم دراصل اپنے سبجیکٹ یعنی انسان کو اپنے سینٹرل تھیم کی بنیاد پر دعوت دینا ہے کہ انسان اپنے ہی پیدا کردہ غلط نظریات کو چھوڑ کر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کی سمت کے دھارے کا رخ حقیقی دین کی طرف موڑ دیں اور اپنی پہچان کو اپنے رب کی پہچان سے منسوب کر لیں اور اللہ کی ذات سے منسوب تمام باطل نظریات کو چھوڑ کر بندگی رب کے وہ تمام راستے اختیار کر لیں جو صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر بیان بھی کر دیا ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا آبجیکٹ اور ایم۔ آج کا لیکچر جس میں سے 3 طرح کے پوائنٹ کو زیر بحث لایا گیا ہے، اس میں پہلا نمبر کیا تھا، قرآن مجید کا موضوع یعنی سبجیکٹ کیا ہے، دوسرے نمبر پر تھا اس قرآن مجید کا مرکزی مضمون یا سینٹرل تھیم کیا ہے، تیسرے نمبر پر تھا قرآن مجید کا ایم یا آبجیکٹ کیا ہے۔ الحمدللہ آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں تعارف قرآن کے حوالے سے کچھ مزید معروضات پیش کریں گے۔ میں اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ مطالعہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن مجید کو اپنے گھر اور پلیس آف بزنس پر از خود مطالعہ کریں۔ یہ زندگیاں بدل دینے والا کلام ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے نام نہاد پیشوائی کے انداز میں کچھ لوگ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا عام آدمی کا کام نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے انسانی مزاج کے مطابق نازل فرمایا ہے اور یہ کتاب بڑی آسان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے پختہ عزم اور ارادے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی طرف بڑھنا ہے۔ تو پھر آئیے تحریک قرآن فہمی کی بنیاد پر دین کے غلبے کی عملی جدوجہد میں شامل ہوں، لیکن شرط یہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے مشن کی بنیاد پر اللہ تعالی ہمارے اس مشن میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔